ایڈیٹیوز ایز پریزرویٹیوز فوڈ پروڈکٹ کی تیاری کے دوران مختلف نان پریزرویٹیوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان نان پریزرویٹیوز کے استعمال کے علاوہ ہم خوراک کے اندر ان کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے مختلف سبسٹانسز کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے کیمیکلز جو فوڈ پروڈکٹ کی شیلف لائف کو بڑھائیں انہیں ایڈیٹیوز ایز پریزرویٹیو کہا جاتا ہے۔ تو ایڈیٹیوز ایز پریزرویٹیوز کی بہت ساری کلاسز ہیں، یہ ڈفرینٹ فارمز میں ڈفرینٹ شکلوں میں یوز ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کے اندر ہم تقریباً جو ہے وہ 4 کے قریب جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ایڈیٹیوز ایز پریزرویٹیوز جو ہے وہ اس کی 4 کلاسز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایڈیٹیوز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ایز این اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی مائکروبیل ایجنٹس، اینٹی رائپننگ ایجنٹس اینڈ سپراؤٹ انہیبٹرس کے طور پہ بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی ہے جی ہمارا اینٹی آکسیڈنٹس۔ اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسے مرکبات جو خوراک کے اندر آکسیڈیشن کے عمل کو روکتے ہیں انہیں اینٹی آکسیڈنٹس جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس خوراک میں خرابی کے عمل کو روکتے ہیں، مثلا فیٹ اینڈ آئلز میں آکسیڈیشن کی وجہ سے آئلز میں جو ہے وہ بیڈ سمیل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو روکنے کے لیے ہم آئلز کے اندر جو ہے وہ BHA اور BHT جو ہے وہ ایز این اینٹی آکسیڈنٹس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان اینٹی آکسیڈنٹس کا بیسک جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ خوراک کے اندر آکسیڈیشنز کا عمل روکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب آکسیڈیشن کا عمل رکتا ہے تو خوراک کی اسپائلج کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ نیچرل اینٹی آکسیڈنٹس جن میں ہمارا وائٹامن ای آ گیا ہے، وائٹامن سی، اسکاربک ایسڈ ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں سنتھیٹک اینٹی آکسیڈنٹس جن میں BHT اینڈ BHA سنتھیٹک اینٹی آکسیڈنٹس ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی اینٹی مائکروبیل ایجنٹس۔ Preservatives or chemical preservatives are those chemical substances which are used to control the growth of microorganism or retard the growth of microorganism in the food product۔ پھلوں اور سبزیوں کی سطح کے اوپر جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروسیس فوڈ میں بھی جراثیموں کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو مائکرو آرگنزم کی گروتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں خوراک جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان تمام پرابلمز کو دور کرنے کے لیے، جراثیموں کی گروتھ کو کنٹرولز کرنے کے لیے، ان کی جراثیموں کی وجہ سے اسپائلج جو ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم خوراک کے اندر اینٹی مائکروبیل ایجنٹس جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ تو اینٹی مائکروبیل ایجنٹس ایسے کیمیکل ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ فوڈ کے اندر مائکرو آرگنزمس کی گروتھ کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو بڑھنے نہیں دیتے۔ تو ایسے تمام مرکبات کو ہم اینٹی مائکروبیل ایجنٹس کہتے ہیں۔ خوراک کو جراثیموں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم مختلف قسم کے پریزرویٹیوز یوز کرتے ہیں، مثلا نمک، چینی، سوڈیم بینزوئیٹ، پوٹاشیم میٹا بائی سلفائڈس، یہ تمام جو ایجنٹس ہوتے ہیں یہ بطور اینٹی مائکروبیل ایجنٹس جو ہے وہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سپراؤٹ انہیبٹرس، بہت ساری سبزیاں مثلا آنینس، کیرٹ اینڈ پوٹیٹوز جو زیر زمین کاشت کی جاتی ہیں، ان کی سٹوریج کے دوران سبزیوں کی سطح کے اوپر سپراؤٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سپراؤٹ کیا ہے کہ پوٹیٹوز کے اوپر چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پوٹیٹو کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس پرابلم کو ریموو کرنے کے لیے ہم سپراؤٹ انہیبٹرس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سپراؤٹ انہیبٹرس جو ہیں یہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں فار پریزرونگ دا ایگریکلچر پروڈکٹ، اسپیشلی پوٹیٹوز کے لیے۔ تو یہ سپراؤٹ انہیبٹرس کا بیسک کام ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پوٹیٹوز کے اوپر جو سپراؤٹ کی گروتھ ہے اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ مثلا آلو کی سٹوریج کے دوران آلو کی بیرونی سطح پر سپراؤٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو
حل کرنے کے لیے ہم آلو کو میتھائل ایسٹر کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ آلو کو جو ہے وہ کلوروپروفارمز کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جب یہ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تو آلو کے اندر سپراؤٹ بننے کا جو عمل ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ڈیلے ہو جاتا ہے، اور جس سے آلو کی کوالٹی جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے۔ اینٹی رائپننگ ایجنٹس آر the important class of additives as preservatives. These are the additives which are used to extend the shelf life of the fruits and vegetable by inhibiting the enzymes that are responsible for the ripening process. Ripening سے مراد ہوتا ہے پکنے کا عمل۔ تو پکی ہوئی سبزیوں کو توڑنے کے بعد اور ان کی سٹوریج کے دوران رائپننگ کا عمل شروع رہتا ہے، اور اگر رائپننگ کے عمل کو نہ روکا جائے تو سٹوریج کے دوران سبزیاں گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم رائپننگ ایجنٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو رائپننگ ایجنٹس ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ خوراک کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو خوراک کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے یہ کیمیکلز ان انزائمز کو ان ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو کہ رائپننگ کے عمل کا باعث بنتے ہیں۔ تو رائپننگ کے عمل کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ ہماری سبزیاں جو گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے ہم مختلف قسم کے اینٹی رائپننگ ایجنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً آم اور سبزیوں میں جو آلو وغیرہ ہے اس کو ہم 2,4,5 ٹرائی کلوروفیناکسی ایسیٹک ایسڈ کی مدد سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 1 میتھائل کلوروپروپینز جو ہے وہ ایک کیمیکل مارکیٹ سے ملتا ہے، جبریلنس ایک اینٹی رائپننگ ایجنٹس ملتا ہے۔ تو ان تمام کیمیکلز کا استعمال کر کے ہم اپنی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کے اندر رائپننگ کا عمل جو ہے وہ اس کو روک سکتے ہیں، اور جب رائپننگ کا عمل رک جاتا ہے تو الٹیمیٹلی ہماری خوراک جو ہے وہ پرزرو ہو جاتی ہے۔